ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ماضی دفن کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی اس پیشکش کا بھارت کس طریقے سے جواب دیتا ہے؟ تو اس کے بعد اب وہ اس بات پہ زور نہیں دے رہے کہ جی اس کو حل کیا جائے اور پھر ہم بات چیت کریں گے، یا اس کے حل ہی کے پہلے ہم اسی پہ بات کریں گے اور کسی اور پہ بات نہیں کریں گے، جو کہ ایک پہلے آپ سمجھے ہمارا سٹانس تھا۔ مطلب جنرل صاحب یہ ایک طرح سے فلیکسیبلٹی ہے پاکستان کی طرف سے؟ جی فلیکسیبلٹی ہے، اور پاکستان بار بار انڈیا کو کہہ چکا ہے کہ ڈائیلاگ کرنا ہے اور انڈیا کی طرف سے رسپونڈ نہیں آ رہا۔ ہیلو فرینڈس، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ پاکستان اب بھارت سے بات چیت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب تو روز ہی پاکستان کے کسی پرمکھ کا بیان آتا ہے جو بھارت سے جلد بات چیت کے سندرب میں ہوتا ہے۔ پہلے عمران خان نے بھارت سے بنتی کی ہے کہ بات چیت کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، اور کل ہی پاکستانی آرمی چیف باجوہ نے یہ بیان دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم بات چیت جلد سے جلد چاہتے ہیں۔ پاکستان سے آئے ان بیانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان بھارت سے بات چیت کیے بنا بچ ہی نہیں سکتا۔ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پتہ نہیں بھارت عمران خان اور آرمی چیف کے بیانوں پر کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، جن بیانوں میں وہ بھارت سے بات چیت کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج چیف آف آرمی سٹاف کی بڑی اہم تقریر تھی اسلام آباد میں، اور ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ماضی دفن کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی اس پیشکش کا بھارت کس طریقے سے جواب دیتا ہے، اور ماضی میں پاکستان کی جانب سے کی گئی امن کی خواہش اور امن کی کوششوں کا بھارت کیا جواب دیتا رہا ہے؟ اور یہ صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو آج پھر پیشکش کی ہے بھارت کو کہ چلیں ماضی دفن کرتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو چلو ماضی دفن کر دیں گے، لیکن کیا بھارت اس کے لیے تیار ہے؟ باجوہ صاحب کی یہ تقریر مجھے لگتا ہے کہ صدا بسیرا جائے گی۔ اچھا، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ اس کے لیے ایک بنیادی پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں انٹرنیشنل لیول کی ڈسپیوٹس جو تھیں وہ کولڈ وار سے ہاٹ وار کے اندر داخل ہو گئی۔ انڈیا کی اور پاکستان کے ساتھ جو دشمنی ہے، اس دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی ایک قیمت ہے جو پاکستان کو پے کرنی پڑے گی اور جو انڈیا کو بھی پے کرنی پڑے گی، تب یہ بچتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں سیز فائر ہوا ہے، جو کشمیر کا ایشو ہوا ہے، ڈسپیوٹ طے ہوا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، کچھ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریجن جو ہے اپنی پوری توجہ چین کے خلاف لگائے۔ خطے میں امن چاہیے تو پاک بھارت مذاکرات کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ماضی کے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب خطے میں امن کے لیے بھارت کو پہلا قدم لینا پڑے گا۔ مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اسی حوالے سے آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم خطاب بھی کیا ہے۔ اس خطاب میں نہایت اہم موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ بہت سے اہم نکات جو آج دن بھر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، اس پر بات کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یقیناً خطے میں خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کی شروعات کے لیے روشنی کی کرن اب واضح ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کسی خاص بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کو اہمیت دے گا۔ یہ اہم کانفرنس بھی ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ اپنی غیر اعلانیہ صف بندی مکمل کر چکا ہے اور چین کے خلاف آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کو متحرک کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جنرل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بہت ہی کلیئرٹی ہے اس سٹیٹمنٹ میں، اتنا اہم بیان اور کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ جی میرا خیال ہے کہ کافی اہم ہے، اور آپ اگر دونوں تقاریر کو ملا کر دیکھیں جو کہ کل پرائم منسٹر نے کی اور آج آرمی چیف نے، تو بنیادی طور پہ پاکستان جو چاہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم مذاکرات کی جو شرط ہے وہ یہ ہے، اور یہ شرط کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، اور 370 وغیرہ میں جو چینجز جو ان کو ایبروگیٹ کیا گیا ان کو واپس لیا جائے، کیونکہ کل جو پرائم منسٹر کا بیان تھا وہ اس نہج پر تھا۔ تو اس کے بعد اب وہ اس بات پہ زور نہیں دے رہے کہ جی اس کو حل کیا جائے اور پھر ہم بات چیت کریں گے، یا اس کے حل ہی کے
پہلے ہم اسی پہ بات کریں گے اور کسی اور پہ بات نہیں کریں گے، جو کہ ایک پہلے آپ سمجھے ہمارا سٹانس تو تھا۔ مطلب جنرل صاحب یہ ایک طرح سے فلیکسیبلٹی ہے پاکستان کی طرف سے؟ جی فلیکسیبلٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی ہو سکتی تھی اتنی دکھا دی گئی ہے، اور دنیا بھی یہ بات سمجھے گی کہ پاکستان نے اس سلسلے میں پہل کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو امن کا پیغام دے رہے ہیں یا امن کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر ماحول تو بنایا جائے نا ایسا، تاکہ اس کے بعد پھر بات چیت جو ہے نا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم پہلے جو چھوٹے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سرکریک کا ذکر کیا، سیاچین کا ذکر کیا، اور بھی مسئلے، بلکہ یہاں تک کہ جو پہلے پاکستان کا سٹانس نہیں تھا، جو مجھے نظر آیا کہ وہ تجارت کی بات بھی انہوں نے کی، اور بھی اس قسم کے کہ بھی ہو سکتا ہے 5 سال 7 سال لگ جائیں، انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے میں، تو اس وقت تک ہم باقی کام جو ہے وہ کرتے رہیں، بشرطے کہ جو پہلی شرط ہے اپنی جگہ قائم ہے کہ وہاں پر ماحول جو ہے وہ سازگار ہو۔ جی میں دونوں جگہ موجود تھا تو میری سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھارت کی جو حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے اکثر یہ کہا کہ پاکستان میں سارا اختیار جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم کس سے بات کریں، سیاسی حکومت سے بات کریں کہ یا آرمی سے کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے جب یہ منتخب ہوئے، انہوں نے پیشکش کی تھی بھارت کو مذاکرات کی اور امن کی، اور انہوں نے اس کو دہرایا بار بار، اور پھر ابھی آرمی چیف نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ دیا ہے۔ ویورز، آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کل عمران خان صاحب نے اور آج آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ماضی کو بھولنا ہوگا اور ہمیں مستقبل پہ جانا ہوگا۔ تو اس میں اور پاکستان بار بار انڈیا کو کہہ چکا ہے کہ ڈائیلاگ کرنا ہے، اور انڈیا کی طرف سے رسپونڈ نہیں آ رہا۔ تو اب ظاہری بات ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ 35A کے بعد اور 370 کے بعد پاکستان ویٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے بھارت کو ایک قدم آگے آنا ہوگا، کیونکہ ہماری تو ماضی میں بھی کوشش رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈائیلاگ کریں۔ اچھا، اس حوالے سے جو جنرل باجوہ کا ایک پیغام تھا وہ بڑا اہم ہے، اور میں اس کو آئی پرسنلی فائنڈ کہ اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے تو کہا کہ ہم ویٹ کریں گے بھارت کی طرف سے، اگر وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں انگیج کرے، اور ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ کشمیر ایک اریٹینٹ ہے، اس کو دونوں ملک بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، اور یہ جنرل باجوہ نے بھی کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم لاسٹنگ اینڈ انڈیورنگ پیس چاہتے ہیں اس خطے میں، سو ہم تمام ممالک کے ساتھ، جس سے پہلے کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ وی وانٹ ٹو ایکسٹینڈ ہینڈ آف فرینڈشپ ان آل ڈائریکشنز،